بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسی بات۔ ناظرین کرام، کینٹ بورڈ کے الیکشنز کی جو مہم ہے وہ چل رہی ہے اور محرم الحرام کے بعد انتخابی مہم کے اندر ہم دیکھیں گے بڑی تیزی سے جو ہے وہ کام جاری ہے اور مختلف امیدوار جو ہیں وہ اپنے اپنے سیاسی منصوبے پیش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ووٹرز تک رسائی بھی کر رہے ہیں اور ووٹرز کو اپنا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں اور ووٹ بھی مانگتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ وارڈ 2 ٹیکسلا کنٹونمنٹ بورڈ سے سردار احسن صاحب موجود ہیں۔ آج ان سے بات بھی کریں گے، ان کے بارے میں بھی جانیں گے، ان کا منشور بھی جانیں گے اور الیکشن کے حوالے سے بھی ان سے ڈسکشن ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ جناب۔ سردار صاحب، ہم نے دیکھا کہ اس الیکشن میں زیادہ تر نوجوان نظر آ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جو کہ مشکل بھی ہے کسی باقی الیکشنز کے اگر ہم تناظر میں دیکھیں تو پہلے تو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کے حلقے کے جو لوگ ہیں وہ تو جو جانتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں جانتے ان کے لیے اپنی پروفائل بتائیں، آپ کی تعلیم کیا ہے، کہاں سے آپ کا تعلق ہے، پھر مزید آگے انشاءاللہ آپ سے گپ شپ ہوگی۔ HIT ٹیکسلا کینٹ ایک دفاعی ادارہ ہے اور یہاں پہ آج سے مطلب 40-45 سال پرانی اس کی تاریخ ہے جب یہ سٹارٹ ہوا۔ تو میرے والد صاحب 1980 کے اندر HIT ٹیکسلا کینٹ میں آئے۔ بیسکلی میرا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد سے ہے، تو یہاں پہ انہوں نے جاب سٹارٹ کی۔ اس کے بعد الحمدللہ اس کے بعد ہماری رہائش ہم HIT کے کوارٹرز کے اندر رہے، جو ورکرز کے کوارٹرز ہوتے ہیں، ان میں 25-30 سال ہم نے گزارے۔ والد صاحب نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ ہمیں پڑھایا اور الحمدللہ اس کے بعد ACCA فائنلسٹ میری کوالیفیکیشن ہے اور میں پروفیشنل فیلڈ کے اندر بھی ابھی آج کل میں بزنس کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ سیاسی ایکٹیویٹیز میں بھی لوگوں کی مطلب صرف اپنے لیے ہی کرنا سب کچھ نہیں ہوتا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ HIT کے جو عوام ہیں، HIT کے جو لوگ ہیں، جو HIT کے ورکرز ہیں، جو ان کے بچے ہیں اور جن مسائل کا انہیں سامنا ہے، اس حوالے سے پچھلے 4-5 سال سے ہم کوشش کر رہے تھے۔ تو پھر لوگوں کے مشورے کے بعد HIT میں جو لوگ ہیں انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ الیکشن کانٹیسٹ کریں، تو اس وجہ سے بس میرا خیال ہے کہ الیکشن لڑا جائے، تو میں نے الیکشن میں اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں اور بڑا اچھا رسپانس ہے لوگوں کا۔ اور بات اصل میں یہ ہے کہ دوسری سیاسی جماعتیں بھی ہمارے ساتھ الیکشن کے اندر شامل ہیں، لیکن اس میں اور ہم میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ HIT کے اندر ہمیشہ سے جو نمائندے سلیکٹ ہوتے رہے ہیں یا الیکٹ ہوتے رہے ہیں، اس میں ایسے لوگ ہمیشہ سے الیکٹ ہوئے ہیں جو کہ نہ صرف انتظامی مسائل سے ناواقف تھے بلکہ وہ اپنی جو جاب ڈسکرپشن ہیں اس سے بھی ناواقف تھے۔ میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز میں آ رہی ہے، تو نوجوان ہیں آپ، کیا آپ کو ادراک ہے کہ جو کنٹونمنٹ کے مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ اور اگر آپ کو آپ کی وارڈ جتواتی ہے، آپ یہ الیکشن جیت جاتے ہیں، تو پھر کیا مسائل ہیں جن کے اوپر آپ کام کرنا چاہیں؟ بات یہ ہے کہ HIT ٹیکسلا کینٹ کے مسائل، وارڈ نمبر 2 کے مسائل دوسری وارڈ سے الگ ہیں۔ وارڈ نمبر 1، وارڈ نمبر 3، وارڈ نمبر 4 اور وارڈ نمبر 5 ان کے مسائل اور ہیں اور وارڈ نمبر 2 کے مسائل اور ہیں۔ جو وارڈ نمبر 2 ہے اس میں نہ تو ہمیں گلیاں بنوانے کی ضرورت ہے، نہ نالیاں بنوانے کی ضرورت ہے، نہ پلے گراؤنڈز کے اوپر سیاست کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے حقیقی مسائل وہی جان سکتا ہے جو بندہ HIT ٹیکسلا کینٹ کے اندر رہ گیا ہے یا ان کے ایسے ورکرز جو کہ وہاں سے ریٹائر ہو کے باہر آئے ہیں۔ اس میں جو HIT ٹیکسلا کینٹ کے جو مین مسائل ہیں، جو میجر مسائل ہیں، وہ ورکرز کے مسائل ہیں اور ورکرز کی فیملیز کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، جن سے میں بخوبی واقف ہوں اور جو انشاءاللہ الیکشن جیتنے کے بعد انہیں پریورٹی بیسس پہ حل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ HIT ٹیکسلا کینٹ کے اندر بڑے اچھے کرکٹ کے گراؤنڈز ہیں، پلے گراؤنڈز ہیں۔ نوجوانوں کا اس میں یہ پرابلم ہے کہ لیکن وہ پھر بھی قومی سطح کے اوپر کوئی بھی اچھے پلیئرز اس طریقے سے نہیں نکل سکے جس طرح کی فیسلٹیز وہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اس کے حوالے سے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے۔ اور دوسرا جو ہماری اقلیت برادری وہ کافی تعداد میں HIT ٹیکسلا کینٹ کے اندر رہتی ہے، S5 اور اس کے گرد اور وہاں میں رہتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں وہ، تو ان کے حوالے سے ان کے کچھ بیسک مسائل ہیں، کاروباری طبقے کو مسائل ہیں جو HIT کے اندر کاروبار کر رہے ہیں،
ان تمام مسائل سے ہم بخوبی واقف ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی صحیح طریقے سے نمائندگی کریں گے، اور جس فورم پہ بھی ہمیں ان کے لیے جانا پڑا ہم انشاءاللہ جائیں گے اور ان کے معاملات کو پریورٹی بیسس پہ ہم سالو کروائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ووٹر ہے اس کے ہاتھ میں یہ سارا جو معاملات ہوتے ہیں انہوں نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، تو اکثر لوگ گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں الیکٹ نہیں کیا گیا، اگر ہمیں الیکٹ کیا جاتا تو ہم یہ چیزیں چینجز لاتے ہیں۔ تو ووٹر کی ایجوکیشن کے لیے کہ جو کینڈیڈیٹ بھی الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے کنٹونمنٹ بورڈ کا، اس کی اگر وہ جیت جاتا ہے تو اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں، اس کا کیا کام ہے جو اس نے جیت کے کرنے ہوتے ہیں، تاکہ عوام کو یہ چیزیں پتہ چلے، اپنے حقوق کا ادراک ہوگا تبھی وہ اچھے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے سکیں گے۔ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ میں نے ووٹرز کو اور ووٹ کی اہمیت اور اس کے شعور کے حوالے سے میں نے پچھلی 1-2 ویڈیوز وغیرہ بھی بنائی تھیں، اس کے اندر میں نے یہی بات کی ہے کہ ہمارے ووٹر کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ جو نمائندے کھڑے ہوئے ہیں الیکشن کے اندر ان کے اندر کون کون سی کیپبلٹیز ہونی چاہیے، اور انہیں وہ کیپبلٹیز جس کینڈیڈیٹ کے اندر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اسے ووٹ کریں، نہ کہ عصبیت کی بنیاد پہ ووٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑی بڑی جماعتوں کے نمائندے کھڑے ہیں، لیکن ان میں پرابلم اصل میں ان میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ وہ ایچ اے ٹی سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے، نہ وہ ایچ اے ٹی میں رہے ہیں، نہ انہیں ایچ اے ٹی کے مسائل کا پتہ ہے، اور جو کہ ایچ اے ٹی کے اندر سے جو کچھ نمائندے ہیں ان میں اتنی کیپبلٹی نہیں ہے کہ وہ مسائل کو پریزنٹ کر سکیں یا اپنی جاب ڈسکرپشنز کے بارے میں انہیں پتہ ہو۔ میں اسی وجہ سے الیکشن کے اندر کھڑا ہوا ہوں، اور میرے اپنی خواہش نہیں تھی، میں الحمدللہ ایک اچھا بزنس کر رہا ہوں، نہ مجھے الیکشن میں آنے کی ضرورت تھی، لیکن جس ٹائم میں نے الیکشن کے حوالے سے جو لوگ پارٹیسپیٹ اس کے اندر کر رہے ہیں، جس ٹائم مجھے کوئی نمائندہ مناسب نہیں لگا تو پھر لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ الیکشن کے اندر آئیں، ورنہ الحمدللہ میرا کام بڑا زبردست ہے، میں بزنس کرتا ہوں، کافی لوگوں نے مجھے منع بھی کیا کہ آپ الیکشن کے اندر نہ آئیں، یہ مطلب ایسا کوئی ٹھیک کام نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کیا پرسیپشن ہے زیادہ تر عوام کی، لیکن میں نے انہیں یہی بات کی کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا ٹرینڈ چینج کریں گے، کیونکہ ایچ اے ٹی کی عوام بڑی پڑھی لکھی عوام ہے اور بڑی باشعور عوام ہے، تو ایچ اے ٹی کو جو پریزنٹیشن ہے وہ اس طریقے سے نہیں مل پا رہی تھی پچھلے 5-6 سالوں سے۔ ٹھیک ہے، جو بندے سلیکٹ ہوتے ہیں، جو بندے ہوئے تھے سلیکٹ، ان کی کوالیفیکیشن اور ان کے معاملات لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہیں، اور وہ لوگوں سے کس طریقے سے ڈیل کیے ہیں، ایک دفعہ جیت کے الیکشن 5 سال وہ نظر ہی نہیں آئے، تو ہم انشاءاللہ لوگوں کے اندر سے ہیں، لوگوں کو نظر آئیں گے، لوگوں کے اندر رہیں گے، اور کسی بھی کینڈیڈیٹ کو آپ کے پاس کوئی بھی جب کوئی ووٹ مانگنے آتا ہے آپ اس سے پوچھیں کہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ہمارے حقیقی مسائل پہ بات کریں، اور دوسری آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ممبر جناب سلیکٹ ہو رہے ہیں آپ نے کیا کام کرنا ہے، آپ نے ٹیکسز کے حساب سے کینٹ بوم میں کون سی ترمیم کرنا چاہتے ہیں، بجٹ کو آپ ایسے کون سی جگہ ہیں جدھر لگوانا چاہتے ہیں جو بجٹ اپروو ہوگا۔ آپ یقین کریں ہمارے کئی کینڈیڈیٹ ایسے کھڑے ہیں جو کہ نامینیشن پیپر کے لیے درخواست لکھنے کے بھی اہل نہیں ہیں اور وہ الیکشن کے اندر کھڑے ہیں۔ تو اس تمام جو معاملات ہیں اس کے مطلب خلاف کلمہ حق بیان کیا ہے، اور میں ایک ورکر کا بیٹا ہو کہ میں اسی وجہ سے سامنے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑا کہا جی یہ الیکشن ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے کچھ انتظامی لوگ ہیں انہوں نے کہا جی الیکشن لڑنا بہت مشکل ہے، دیکھیں اتنے لوگ وڈرا کر گئے ہیں، آپ الیکشن کے اندر نہ آئیں۔ لیکن جناب میں کسی ایسے کینڈیڈیٹ کے حق کے اندر بیٹھتا جو کہ اس کا اہل ہوتا، جب مجھے اس کا کوئی اہل نہیں لگے گا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ اسی وجہ سے میں نے خود الیکشن لڑنے کا، اور اللہ کا شکر ہے ایچ اے ٹی کی عوام نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں۔ خاص طور پہ ہمیں سیاسی جماعتیں نے بڑا ہمارا ساتھ دیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے، پاکستان عوامی تحریک نے، اسلامی تحریک نے ہمارا ساتھ دیا اور ہماری حمایت کا اعلان کیا اور اپنے کینڈیڈیٹ وہاں سے نہیں کھڑے کیے۔ اس کے علاوہ جو ایچ اے ٹی کے ملازمین ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، جو وہاں کے نوجوان ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس الیکشن کے اندر آپ کو رزلٹس جو ہیں وہ چینج نظر آئیں گے، اللہ پاک بہتری کرے گا۔ یہ بتائیے گا کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کسی بڑی پارٹی کا ٹکٹ لیں، آپ کو 3 پارٹی سپورٹ کر رہی ہیں، تو کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن آپ نے کنڈکٹ نہیں کیا، اس کی کیا ریزن ہے؟ بس اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے کسی سیاسی و مذہبی جماعت کے مفادات سے زیادہ ایچ اے ٹی والوں کے مفادات سے غرض تھی۔ مجھے سب سے پہلے
یہ مفاد سے غرض سی کہ ایچ آئی ٹی کے جو لوگ ہیں، ورکرز ہیں، جو ان کی فیملیز ہیں، جو وہاں کے لوگ ریٹائر ہو کے باہر آتے ہیں اور جن مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے ایچ آئی ٹی کے اندر رہ کے اور ایچ آئی ٹی سے باہر آ کے، مجھے ان مفادات سے غرض سی. مجھے کسی سیاسی، کسی مذہبی، اسی وجہ سے میں کسی کی نمائندگی نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے ان کے مفادات سے زیادہ اپنے لوگوں کے مفادات سے غرض ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر اب میری جیت ہوتی ہے تو یہ صرف میری جیت نہیں ہے، یہ ایچ آئی ٹی کے عوام کی جیت ہے. یہ ایچ آئی ٹی کے عوام یہ اس چیز کو ظاہر کرے گی کہ وہ بڑے باشعور لوگ ہیں اور انہوں نے ایک ایسے نمائندے کو چوز کیا جس نے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لبیک ہے اور ایک بڑا سٹیپ اٹھایا ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی تمام جو لوگ ہیں وہ ساتھ دیں گے. اور جو جماعتیں ہیں ان میں تھوڑا عنصر جو ہے وہ فیورٹزم کا عنصر ہے، وہ اس پہ انشاءاللہ ہم بات نہیں کریں گے. ہمارے پاس اپنی حوالے سے بڑی باتیں ہیں اور اپنے کام کے حوالے سے بڑی باتیں ہیں، اپنے پرفارمنس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اس پہ فوکس کریں گے اور لوگوں کے حوالے سے بات کریں گے. یہ انشاءاللہ الیکشن کے بعد اس پہ بات. کنٹونمنٹ کے الیکشن قدر مشکل ہوتے ہیں اور خاص طور پہ آپ ایچ آئی ٹی سے بلونگ کرتے ہیں، تو ایچ آئی ٹی میں جو الیکشن کمپین ہے آپ کی وہ کیسے چل رہی ہے؟ انتظامیہ کتنا سپورٹ کر رہی ہے؟ اور مہم جو ابھی انتخابی مہم ہے اس میں کوئی رکاوٹیں تو نہیں ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس دفعہ ایچ آئی ٹی کے اندر ہم نے جس ٹائم ہماری اسکروٹنی ہوئی اور کاغذات وغیرہ جمع کروائے ٹیکسلا کینٹ بورڈ کے اندر، تو شروع میں کچھ مشکلات کا سامنا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ مشکلات حل ہو گئیں اور سارے اچھے طریقے سے ہماری اسکروٹنی ہوئی. لیکن اس میں ایک پرابلم آیا کہ ہم نے اپنے ایک نشان ہے 66 اس کی سیریز تھی، ہم نے ایک نشان چوز کیا تھا ٹینک، انتخابی نشان آزاد امیدوار. اس حوالے سے مختلف جو سیاسی پارٹیز ہیں انہوں نے میرے خلاف پٹیشن دائر کی اور اس نشان کو وہاں سے خارج کروا دیا. اس حوالے سے مجھے لازمی کمپین تھی اور جس دن وہ نشان چوز کرنے کی لاسٹ ڈیٹ تھی اس دن 10 منٹ پہلے مجھے کال آئی کہ آپ کا جو نشان ہے وہ لسٹ سے اڑ گیا، اب نئے نشانات آ گئے، آپ کو نیا نشان آ کے چوز کریں ورنہ ہم آپ کو اپنی مرضی سے نشان دے دیں گے. تو میں خیر گیا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اس کے خلاف اپلیکیشن دوں، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کیونکہ بالکل اینڈ ٹائم پہ ہمیں بتایا. لیکن اس حوالے سے بھی ہمارے خلاف جتنی بھی سازشیں کی گئیں اور جس حوالے سے کی جا رہی ہیں، سیاسی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، نہ تو ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں اور ہم انشاءاللہ ضرور الیکشن لڑیں گے کیونکہ ایچ آئی ٹی کی عوام ہمارے ساتھ ہے اور ایچ آئی ٹی کے ووٹر سے ہی یہ نمائندے جیت کے اوپر آتے ہیں. ایچ آئی ٹی کی جو عوام کا ووٹ ہے وہی ان کی پاور ہے، تو وہ اگر ہمیں انشاءاللہ دیں گے اور ہمارے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اب ہمارا نیا نشان میز اور کرسی ہے، تو اسٹڈی ٹیبل اینڈ چیئر ہے، تو دیکھیں پڑھے لکھے لوگوں کا پڑھا لکھا نشان ہے اسٹڈی ٹیبل اینڈ چیئر، تو میری لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کے اوپر مہر لگائیں اور ہمیں کامیاب کریں. اپنے وارڈ کے لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے کہ باقی کینڈیڈیٹس کی نسبت آپ ان کے لیے کیسے بہتر ہیں اور کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں ایچ آئی ٹی کے اندر 25 سال میں نے تقریباً ایچ آئی ٹی کے اندر گزارے ہیں. میرے والد صاحب کو ایچ آئی ٹی کے اندر 40 سال ہو گئے ہیں ایچ آئی ٹی کینٹ کے اندر جاب کرتے ہوئے. تو ہمارے معاملات جو ہیں ایچ آئی ٹی کینٹ کے لوگوں کے ساتھ ہی ہیں. الحمدللہ میرے والد صاحب اور میں نے بڑے اچھے طریقے سے ایچ آئی ٹی کے اندر زندگی گزاری ہے اور لوگ ہمیں جانتے ہیں، لوگ ہمارے کریکٹر سے واقف ہیں، ہمارے معاملات سے واقف ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میری یہی گزارش ہے اور میں ان کے اندر سے ہوں. میں کوئی باہر سے امپورٹڈ بندہ نہیں ہوں کہ کسی گاؤں سے اٹھ کے یا کسی سراؤنڈنگ ایریا سے اٹھ کے مجھے ایچ آئی ٹی کے اندر مطلب ووٹ میرا ٹرانسفر کروا کے اور مجھے وہاں سے نمائندگی ملی ہے، بلکہ میں ایچ آئی ٹی کا اپنا ووٹر ہوں اور آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کا بھائی ہوں. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب مجھے ووٹ دیں گے اور انتظامی طور پہ میں آپ کے مسائل سے واقف ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ ایچ آئی ٹی کے اصل مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، انہیں کس کس فورم کے اوپر جا کے بلند کرنا ہے اور ایچ آئی ٹی کی جو عوام ہے اس کی بہتری کے لیے کون کون سے سٹیپ اٹھانے ہیں. تو اور نہ میں کسی مذہبی اور سیاسی تنظیم کی نمائندگی یا مفادات سے مجھے غرض ہے، مجھے صرف آپ عوام کے مفادات سے غرض ہے اور میں اسے حل کرنے کی الحمدللہ اللہ پاک مجھے ہمت دے گا، طاقت دے گا، میں آپ کے وہ تمام مسائل بھی حل کروں گا. تو اس وجہ سے آپ جتنے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اندر آپ کمپیریزن کر لیں، آپ کمپیریزن کریں. ظاہری بات ہے آپ ایک سبزی لینے جاتے ہیں نا تو آپ 5 دکانداروں سے پوچھتے ہیں، تو جس ٹائم ووٹ دینے کا تو ووٹ تو بڑی اہمیت کا حامل ہے، ووٹ گواہی کی مانند ہے جی کہ آپ کسی کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ جس سیٹ پہ الیکٹ ہو رہا ہے یہ اس کا اہل ہے.
تو آپ اور گواہی کی اسلام کے اندر بھی اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی قانون کے اندر بھی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے امانت کہا گیا ہے. امانت کہا گیا ہے. تو آپ جس ٹائم آپ سچی گواہی دیں، آپ پانچوں بندوں کا کمپیریزن کریں، جو آپ کو اس میں سے سب سے بہتر لگتا ہے آپ اس کے حق میں دیں. ٹھیک ہے، تو میری لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اگر میں انہیں لگتا ہوں کہ میں اس کا اہل ہوں اور مجھے HAT کے وارڈ 2 سے جیتنا چاہیے تو لوگ میرے حق میں ووٹ کریں، لیکن وہ ایک کام ضرور کریں، وہ یہ کہ وہ تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا موازنہ کریں، اس میں جو سب سے بہتر ہے اسے ووٹ کریں، جو ان کی نظر میں سب سے بہتر ہے. تو میں تو ایک کھلی آپشن دی ہے، میں نے کوئی کسی سے نہیں کہا کہ جی آپ ضرور میرا ساتھ دیں. تو انشاءاللہ لیکن لوگ ساتھ دے رہے ہیں، لوگ سمجھدار ہیں، باشعور ہیں، انشاءاللہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے، 12 تاریخ کو ہم جیتیں گے انشاءاللہ. چلیں جی، امید کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں گے اور آپ کو ووٹ کریں گے اور اپنے مسائل حل کروائیں گے. جی ناظرین، آپ سن رہے تھے محمد احسن سردار، ٹیکسلا کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ 2 سے یہ الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور آپ سے انہوں نے آج گفتگو بھی کی، اپنا مینیفیسٹو بھی بتایا، اپنا منشور بھی بتایا. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. اللہ نگہبان.